بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تمام وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے ہر مشکل، بیماری، پریشانی کے حل کے لیے تمام وظائف آپ کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے موصول ہوتے رہیں گے، لہذا اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ مزید سوال و جواب کے لیے نیچے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے، جس طرح کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں پڑھا بھی ہے کہ پہاڑ جیسا قرض بھی اگر آپ کے کندھوں پر ہوگا، تو یہ جو آج وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یقین جانیے بڑے بڑے فقہا، محدثین، علماء کرام، انہوں نے یہ چیزیں اس پہ تجربے کیے ہیں۔ یہ مجرب عملیات ہوتے ہیں۔ مجرب عملیات کا مطلب آزمائے ہوئے، جن کے مشاہدات ہوتے ہیں، جو ان وظائف کے تجربوں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مجرب وظائف کہتے ہیں۔ تو یہ ایسا مجرب میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ لوگ کا یہ کہنا ہے، یعنی محدثین و فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ وظیفہ کسی کو بتایا اور کیا ہے، اس کا قرض حیرت انگیز طور پہ اللہ کی طرف سے غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ اس کا قرض اتر جاتا ہے۔ یعنی کہ اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ میں آپ کو اس کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، آپ کے اوپر چاہے کتنا ہی قرض کیوں نہ ہو، اور بظاہر ظاہری صورتحال ایسی ہو کہ ایسا لگتا نہ ہو کہ یار آپ کا قرض اترے گا، آپ کی مالی پوزیشن، مالی حیثیت ایسی نہیں ہوگی کہ یار آپ قرض اتار سکیں، تو آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ کے کلام سے ہم چیز کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے دروازے کھولے گا، آپ کے لیے وسائل اور اسباب پیدا کرے گا۔ تو یہ وظیفہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی سن رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یار کوئی شخص مقروض ہے، تو اس کو فوراً یہ وظیفہ بتائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند دن کے اندر ہی انشاءاللہ اس کا جو قرض ہے اس کے راستے کھل جائیں گے اور قرض اس کا ادا ہونے لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں لے چلتا ہوں آپ کو عمل کی طرف، میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اللہ کا ایک نام ہے یا فتاحو، ٹھیک ہے، یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پر، یا فتاحو، یہ اللہ کا ایک نام ہے۔ یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے، یعنی شروع میں 11 مرتبہ، آخر میں 11 مرتبہ، بیچ میں 1100 مرتبہ یا فتاحو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے عمل کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، کتنے دن کی نیت سے، 41 دن کی نیت سے، ٹھیک ہے، 41 دن کی نیت سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک تو یہ عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں، چاہے وہ ناشتہ ہو، دوپہر کا ہو یا رات کا کھانا ہو، آپ لوگ ہاتھ دھوتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آپ ہاتھ دھونے لگیں کھانا کھانے سے پہلے، آپ جب ہاتھ دھو رہے ہوں تو اس ٹائم یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس نبی کی سنت کے ذریعے، اس نبی کی سنت کی برکت سے، اس کے وسیلے سے، یا اللہ میرا جو قرض ہے وہ میرے اوپر سے ہٹا دے، میرے قرض کے راستے کھول دے۔ بس یہ نیت کرنی ہے، اور یہ نیت آپ جب تک آپ کا قرضہ نہیں اتر جاتا تب تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ والا نہیں جو یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں زبانی ہاتھ دھونے والا، یہ آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کا قرض نہیں اتر جاتا، اور یا فتح والا عمل آپ نے 41 دن کی نیت سے کرنا ہے۔ یقین جانیے انشاءاللہ تعالی، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں جتنے بھی مقروض حضرات ہیں ان کا قرض اللہ تعالی جلد سے جلد اتار دے اور ان کے لیے آسانی پیدا کر دے، اور
یہ عمل جو ہاتھ دھونے والا ہے یہ وہ حضرات بھی کریں جن کے اوپر قرضہ نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ زندگی میں کبھی مقروض نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بہت مجرب وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے. امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بے حد پسند آیا ہوگا. اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اور اس کے علاوہ جو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ آپ کر سکتے ہیں. اور میرے چینل کو آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو حضرات، سبسکرائب ضرور کر لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ مزید ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جایا کرے گی. تو دیجئے مفتی ابو حسان کو اجازت. تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.